यूट्यूब के तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, हाज़िर हैं नए प्रोग्राम के साथ। वैसे हम लकीरें बार बार बनाते रहते हैं और आपकी समझ में भी आ रही हैं, लेकिन कुछ चीज़ें, कुछ निशान ऐसे होते हैं जो बहुत से लोगों के हाथ में मौजूद हैं लेकिन उनको समझ नहीं आते। अब कुछ लोग तो जो है ना ट्रायंगल बनाओ तो उसको भी जज़ीरा समझ लेते हैं कि जज़ीरा बना हुआ और ऐसा है वैसा है, हमारे हाथ में ये हो रहा है वो हो रहा है। ऐसा नहीं है। देखें, जज़ीरा एक अलग किस्म का होता है और ट्रायंगल जो होता है वो अलग किस्म का होता है। ट्रायंगल जो होता है उसके तीन कोने होते हैं, तीनों कोनों से नज़र आता है। और जज़ीरा जो होता है उसमें कोई वो नहीं होता, सीधा सीधा बना होता है। एक तो सिफर बना होता है ना, ये सिफर से हट के ऐसा थोड़ा सा लंबा सा ये बना होता है। ये हाथ में मौजूद होना अच्छी अलामत समझा जा सकता है कि उस सूरत में कि ये किसी चीज़ पर ना हो, अलग से हो। अगर किसी लकीर पर है तो ये बहुत बुरी अलामत है, ये बहुत बुरी अलामत है। और कुछ हमारे दोस्तों ने, बहुत से ने ये सवाल किया है जी, ज़िंदगी की लकीर, दिमाग की लकीर कमज़ोर तो जो है ना आप बताते हैं कि जो कमज़ोर होती है, ये होता है वो होता है, तो ये जो धब्बे से बने होते हैं इसका क्या मतलब है? तो मैं आपको बना के बताता हूँ। ये ज़िंदगी की लकीर है और इस पर कुछ ऐसे धब्बे आना, ये धब्बे आ रहे हैं। इस तरह के अगर धब्बे किसी की ज़िंदगी की लकीर पर आ रहा हो तो ये अच्छी अलामत नहीं होते, इसको हम अच्छी अलामत नहीं समझते। इसको हम जल्द की बीमारी भी कह सकते हैं कि जल्द की बीमारी है। और ये है कि ज़िंदगी को उलझा देना, तनाव, उस ज़िंदगी में प्रॉब्लम और मसाइल खड़े कर देना। इसी तरह के ये धब्बे अगर दिमाग की लकीर पर हो तो दिमाग को नुकसान पहुंचाते हैं। इस तरह के निशान अगर मौजूद हों तो ये, वो मेरी बहनें, वो मेरी बच्चियां, वो हमारे दोस्त जो कहते हैं जी आप ये बताएं कि हम सीधा देखें ये उल्टा, तो मर्द हजरात सीधे हाथ में देखें, औरतें जो ना इसको, औरतें और लड़कियां जो ना इसको उल्टे हाथ में देखें। और अगर वो काम करती हैं, वर्किंग करती हैं, तो वो भी सीधे हाथ में देखें। उसके बाद जो ना दिल की लकीर, ये इसके ऊपर धब्बे ये भी दिल की किसी बीमारी की अलामत को ज़ाहिर करते हैं। इस तरह किस्मत की लकीर पर ये धब्बे जो हैं, ये धब्बे अगर बनते चले जा रहे हैं किस्मत की लकीर पर, तो किस्मत की लकीर को ये डैमेज करते हैं। किस्मत की लकीर को रोकते हैं। मिसाल, काम चल रहा है तो उसमें कोई मसला हो गया, कोई नुकसान हो गया, फिर काम चला, फिर नुकसान हुआ। इस तरह आपने ऐसे बहुत से लोग देखे होंगे, बहुत से आपके जानने वाले होंगे जो काम करते नुकसान होता है। कभी वो खुश खुरम होकर आते हैं जी आज बड़ा अच्छा रहा दिन हमारा, किसी दिन देखो मुंह लटका के घूम रहे होते हैं, क्या यार ये हो गया, बिल इतना आ गया, ये आ गया, वो आ गया। इस तरह की कहानी है। ये वही दबे हैं जो पूरी ज़िंदगी को उलझा के रख देते हैं। और इसमें कुछ ये समझें कि जज़ीरा जो होता है या दायरा जो होता है वो क्या होता है। दायरे अलग अलग किस्म के होते हैं। एक दायरा तो वो है कि पानी में डूबने वालों जो होते हैं उनको हाथ में दायरा होता है। एक वो दायरा होता है कि जिसको हम ये कह सकते हैं कि ये ज़िंदगी और दिमाग की लकीर के दरमियान में दायरा आता है, तो इन दोनों लकीरों को मुतासर करता है या इन दोनों लकीरों को नुकसान पहुंचाता है, जज़ीरे की तरह। तो इस चीज़ों को, इनको अपने हाथ में गौर से देख लें और उनको समझने की कोशिश करें। अगर इस तरह की कोई ऐसी चीज़ है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसका आसान हल है कि एक मुश्किलें आ रही हैं तो उसके लिए सदका आप दिया करें, सदका आप दें, तौबा इस्तग़फ़ार करें, अल्लाह ताला रहम करेंगे। ये था हमारा आज का प्रोग्राम और इसके साथ ही शुरू करते हैं सवाल और जवाब का सिलसिला। तो शीबा ने सवाल किया है कोटला से, बाहर मुल्क का सफ़र है या नहीं? आपके हाथ में सफ़र की लकीरें मौजूद हैं, लेकिन फ़िल वक्त इतनी गहरी नहीं है कि हम ये बताएं कि सफ़र कब होगा या कब नहीं होगा। लकीरें मौजूद हैं, जब ये गहरी हो जाएंगी तो ये समझें कि आपका सफ़र बिल्कुल करीब हो जाएगा। मोहम्मद अहमद ने सवाल किया बुरे वाला से कि शादी लव मैरिज होगी? आपके हाथ की लकीरों के हिसाब से आपकी शादी लव मैरिज नज़र नहीं आती, अरेंज मैरिज होगी और कामयाब रहेगी। उसके बाद सवाल किया है काशिफ ने कश्मीर से कि शादी कब होगी, पसंद की होगी या नहीं? प्यारे दोस्त, आपकी शादी पसंद की होगी और शादी कामयाब रहेगी इंशाअल्लाह। उसके बाद सवाल किया फरहान अकरम ने कराची से, बाहर जा सकती हूँ? जी, क्यों नहीं जा सकते। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक बनाया है। इंसान जिस काम की कोशिश करे, जिस चीज़ की कोशिश करे, इंशाअल्लाह उसमें वो कामयाब ज़रूर होता है। शर्त यह है कि मेहनत भी करे और अल्लाह का ज़िक्र भी साथ साथ करता रहे। मोहम्मद यूसुफ ने सवाल किया लांडी से,
میری 2 بیٹیاں ہیں، یہ بتائیں کہ بیٹا نصیب میں ہے یا نہیں۔ پیارے دوست، اس کے لیے آپ اپنا اور اپنی بیوی کے دونوں ہاتھ اور اپنے ہاتھ بھیجیں تاکہ پتہ لگے۔ آپ کے ہاتھ کے حساب سے تو اولاد نرینہ کی علامت موجود ہے۔ حسین نے سوال کیا لاہور سے کہ میرے ہاتھ میں دکھ اور پریشانی کے علاوہ بھی کچھ ہے کہ نہیں۔ پیارے دوست، مایوس نہیں ہوتے، مایوسی کفر ہے۔ آپ کا نصیب بہت اچھا ہے اور آگے آنے والے وقت میں بہت سی خوشیاں نصیب ہوں گی انشاءاللہ۔ ماہین نے سوال کیا ہے ایم گڑھ سے، شادی کب ہوگی، کیسی رہے گی؟ شادی آپ کی 2023 کے آخر میں ہوگی اور شادی کامیاب رہے گی انشاءاللہ۔ جنید حسین نے سوال کیا ہے انڈیا سے، لو میرج ہوگی یا نہیں؟ آپ کی شادی لو میرج ہونے کے چانس موجود ہیں۔ زینب فاطمہ نے سوال کیا لاہور سے کہ لو میرج ہو سکتی ہے؟ جی نہیں، آپ کے ہاتھ میں لو میرج کی علامت نہیں، اگر آپ کریں گی تو آپ کی مرضی ہے۔ رومیلا نے سوال کیا لاہور سے کہ شادی کب ہوگی؟ آپ کی شادی 2024 کے درمیان میں ہوگی اور بہتر رہے گی۔ ہنا نے سوال کیا دبئی سے کہ میرے نصیب میں بیٹا کب ہوگا؟ دیکھیں جی، ہاتھ کی لکیروں میں آپ کے ہاتھ میں 4 اولادوں کی علامت موجود ہے۔ آپ اس میں دیکھیں کہ بیٹا کب ہوگا، کیونکہ آپ کے ہاتھ میں جو لکیریں موجود ہیں اولاد کی ہیں اور اولاد نرینہ کی کوئی علامت خاص نہیں ہے۔ بہرحال اپنا اور اپنے شوہر کے ہاتھ کی وہ بھیجیں تاکہ پتہ چلے کہ اولاد نرینہ ہے یا نہیں۔ اے نے سوال کیا ہے لاہور سے کہ شادی کب ہوگی، خاندان میں ہوگی یا باہر ہوگی؟ آپ کی شادی خاندان سے باہر ہوگی اور شادی کامیاب رہے گی۔ تمینہ نے سوال کیا مری سے کہ شادی کب ہوگی، لو ہوگی یا ارینج؟ آپ کی شادی ارینج میرج ہوگی اور شادی کامیاب رہے گی انشاءاللہ۔ عائشہ نے سوال کیا فیصل آباد سے کہ شادی کیسے رہے گی، یہ بتائیں۔ دیکھیں جی، شادی میں مزاج ملنے کے امکان بہت کم ہیں، بہرحال کوشش کریں، اللہ کے فضل سے بہتر ہو سکتا ہے۔ جس نے آپ کو 2 شادیاں بتائی ہیں ہو سکتا ہے کہ اس وقت آپ کے ہاتھ میں وہ ہوں، بہرحال ابھی آپ کے ہاتھ میں محبت و لینگ کی 2 لکیریں موجود ہیں اور شادی کی 1 لکیر موجود ہے آپ کے ہاتھ میں۔ یہ عائشہ کے سوال کا جواب ہے۔ علی شاہ نے سوال کیا ہے کوئٹہ سے کہ دولت کاروبار سے ہوگی یا سرکاری نوکری سے؟ پیارے دوست، کاروبار کریں، آپ کے نصیب میں بہت دولت ہے اور یہ وقت بہت اچھا ہے، اس وقت کو ضائع نہ کریں۔ محمد زاہد نے سوال کیا فیصل آباد سے، سر میری نوکری میں مسئلہ چل رہا ہے، کب تک حل ہو جائے گا؟ پیارے دوست، یہ 3 سے 4 ماہ جو ہیں آپ کے لیے بھاری ہیں، اس کے بعد آپ کے حالات انشاءاللہ نارمل اور اچھے ہو جائیں گے۔ ماریہ کوثر نے سوال کیا ہے کہ میں میرپور کشمیر سے سفر کب ہوگا؟ میرا میرپور کشمیر سفر کب ہوگا؟ سفر آپ جب چاہیں کر سکتی ہیں، آپ کے ہاتھ میں تو سفر کی بہت لائنیں ہیں۔ آپ جیسے لوگ تو سیلانی ہوتے ہیں، گھومتے پھرتے رہتے ہیں، ملک شہر علاقے۔ عزیزم نے سوال کیا لاہور سے کہ دولت شہرت کب ملے گی؟ دیکھیں جی، آپ کوشش کریں، انشاءاللہ شہرت بھی ملے گی، دولت بھی ملے گی اور کامیابی بھی نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ ظاہر ظہور نے کوئٹہ سے، شادی کب ہوگی؟ آپ کی شادی 2023 میں ہوگی اور شادی کامیاب رہے گی۔ علینا نے سوال کیا حیدرآباد سے کہ شادی کب ہوگی اور اولاد ہوگی یا نہیں؟ شادی کب ہوگی؟ شادی لو میرج ہوگی یا نہیں؟ آپ کی شادی لو میرج نظر نہیں آتی، ارینج میرج ہوگی۔ علی جلیل نے سوال کیا کراچی سے کہ حالات بہت خراب ہیں، قسمت کب اچھی ہوگی؟ پیارے دوست، سورہ فاتحہ آج سے شروع کر دیں، انشاءاللہ 3 سے 4 ماہ میں آپ رزلٹ دیکھنا کیسا بہتر آتا ہے۔ ارسلان نے سوال کیا سیالکوٹ سے کہ شادی لو ہوگی یا ارینج؟ آپ کی شادی لو میرج ہوگی اور شادی کامیاب رہے گی۔ مس حسین نے سوال کیا ہے لاہور سے کہ میں باہر جا کر سیٹ ہونا چاہتی ہوں،
کیا کامیابی ملے گی؟ جی بالکل، آپ کوشش کریں، اللہ کے فضل سے کامیابی ملے گی، باقی کوشش کرنا آپ کا کام ہے، رحمت میرا اللہ کرے گا۔ غزالہ نے سوال کیا فیصل آباد سے کہ ایک شادی ٹوٹ چکی ہے، دوسری شادی کب ہوگی؟ آپ کی دوسری شادی 2023 کے آخر میں ہوگی اور یہ شادی کامیاب رہے گی۔ نسیمہ محبوب نے سوال کیا حیدرآباد سے کہ شادی کب ہوگی، لو ہوگی یا ارینج؟ آپ کی شادی لو میرج نظر نہیں آتی، آپ کی شادی ارینج میرج ہوگی اور شادی کامیاب رہے گی۔ اس کے بعد سوال کیا ہے سلیمان نے بھورے والا سے کہ دوسری شادی کب ہوگی، کیسے رہے گی؟ جب چاہیں کر لیں اور شادی انشاءاللہ دوسری آپ کی اچھی رہے گی۔ سمینہ نے سوال کیا کراچی سے کہ میرے شوہر ملک سے باہر ہوتے ہیں، یہ بتائیں کہ میں ان کے پاس کب جاؤں گی؟ دیکھیں آپ کوشش کریں، انشاءاللہ آپ کے ہاتھ میں سفر کی لکیریں موجود ہیں، آپ جائیں، انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گی۔ تسمیہ محبوب نے سوال کیا حیدرآباد سے کہ شادی کب ہوگی، لو ہوگی یا ارینج ہوگی؟ دیکھیں جی، ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کی شادی لو میرج ہونے کے چانس کم ہیں، ارینج میرج ہونے کے چانس زیادہ ہیں۔ اس کے بعد سوال کیا ہے سونا نے سائیوال سے کہ شادی کب ہوگی، اپنوں میں ہوگی یا غیروں میں ہوگی؟ شادی اپنوں میں ہوگی اور انشاءاللہ کامیاب رہے گی۔ اس کے بعد سوال کیا ہے آصفہ نے شیخو پورہ سے خوشحالی کب آئے گی؟ آپ کے حالات انشاءاللہ بہت جلد بہتر ہو جائیں گے اور پوزیشن بھی انشاءاللہ اچھی رہے گی اللہ کے فضل سے۔ اسجد نے سوال کیا ہے سیالکوٹ سے کہ دولت اور کامیابی کب ملے گی؟ پیارے دوست، آپ کے لیے موجودہ وقت بہت اچھا ہے، اس وقت میں جتنی آپ کوشش کریں گے اس سے کہیں بڑھ کر کامیابی ملنے کے چانس ہیں۔ احمد فراز نے سوال کیا ہے سائیوال سے کہ باہر ملک سیٹ ہونا چاہتا ہوں، کیا چانس ملے گا؟ جی پیارے دوست، آپ کوشش کریں، آپ کے ہاتھ میں دماغ کی لکیر بھی بہت اچھی ہے اور آپ ہیں بھی بڑے محنتی اور جدوجہد کرنے والے، آپ اللہ کے فضل سے کامیاب ہوں گے۔ اس کے بعد سوال کیا ہے ایوب نے سیالکوٹ سے کہ شادی کب ہوگی؟ شادی 2024 کے آخر میں ہونے کے چانس ہیں۔ اس کے بعد سوال کیا ہے اے این نے پنڈی سے قسمت میں اولاد ہے یا نہیں؟ دیکھیں جی، اولاد آپ کی نصیب میں ہے، لیکن ہوتا یہ کہ کسی کی شادی دیر سے ہوتی ہے تو کسی کی اولاد دیر سے ہوتی ہے۔ اس کے بعد سوال کیا ہے رخسانہ نے فیصل آباد سے کہ حج عمرہ کب کروں گی؟ آپ کے ہاتھ میں سفر کی لکیریں موجود ہیں لیکن اتنی گہری نہیں ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ کب کریں گی۔ اس کے بعد سوال کیا عمیرہ نے خانوال سے کہ شادی کب ہوگی، پسند کی ہوگی یا نہیں؟ آپ کی شادی پسند کی ہونے کے چانس تو بہت کم ہیں، ارینج میرج ہونے کے چانس زیادہ ہیں۔ اس کے بعد سوال کیا شاکر انصاری نے جاز کھنڈ سے دولت کب ملے گی؟ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کی قسمت اچھی ہے، کوشش کریں اور ذکر الہی میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں، انشاءاللہ کامیابی ملے گی اور حالات بھی اللہ کے فضل سے بہتر اور اچھے رہیں گے انشاءاللہ۔ سدرا نے سوال کیا لاہور سے کہ یہ بتائیں کہ شادی لو ہوگی یا ارینج؟ آپ کے ہاتھ میں جو شادی کی لکیر ہے اس کے حساب سے تو شادی لو میرج ہوگی اور شادی کے لیے آپ کے لیے 2023 جو ہے بہت بہتر اور بہت اچھا سال ثابت ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ہی اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔